میرے بابا بے قصور ہیں، آپ کو مجھے طلاق دینی ہے دے دیں، پر میرے بابا کو آزاد کریں۔ وہ نفرت کے باوجود ادب سے داور خان کے سامنے سر جھکائے کھڑی تھی، جبکہ داور خان سرخ نظروں سے اس کم عمر لڑکی کو گھورنے لگا تھا جس کی اکڑ پہلے دن کی طرح آج بھی قائم تھی۔ میں تمہیں طلاق ضرور دوں گا۔ چند جماعتیں شہر میں پڑھ کیا لیا، بہت اونچی اڑان اڑائی ہو، بس 2 دن پھر تمہارے باپ کو سزائے موت اور تمہیں طلاق ایک ساتھ۔ وہ صفاقی سے کہتا جرگے سے اڑ گیا تھا، پھر نہیں جانتا تھا کہ دنیا تو اس کے بدلنے والی تھی۔ دوسرے دن ہی سے معلوم ہوا تھا کہ اس کی زبردستی کی منقوہ اور اس کا باپ بے قصور تھا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی کہ دونوں باپ بیٹی فرار ہو چکے تھے۔ تم میرا نکاح میں ہوتے ہوئے نہیں بھاگ سکتی، وہ مٹھیاں بھینچ کر بولا۔ داور خان اپنے قبیلے کا ایک باروب اور خوبرو نوجوان سردار تھا، جس کی آنکھوں میں عقاب جیسی تیزی اور لہجے میں پہاڑوں جیسی سختی تھی۔ اس کے والد سردار عالم خان علاقے کے سب سے معزز اور زیرک بزرگ مانے جاتے تھے۔ ایک شام جب گاؤں کے مجمع میں معززین علاقے جمع تھے، سردار عالم خان نے ایک بڑا اعلان کیا۔ انہوں نے اپنے قبیلے کے ایک انتہائی شریف اور باوقار شخص مرزا صاحب، جو ان کے قریبی دوست بھی تھے اور ان کے کاموں میں ان کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، ان کی بیٹی عنایہ کے ساتھ شیر دل کا نکاح طے کر دیا۔ یہ فیصلہ اتنا اچانک اور سب کے سامنے اعلان سختی اور پختگی کے ساتھ کیا گیا کہ داور کو بولنے کا موقع تک نہ ملا۔ عالم خان کا ماننا تھا کہ داور خان کی تھیکی طبیعت کو صرف عنایہ کی نرم مزاجی اور مرزا خاندان کی شرافت ہی سنبھال سکتی ہے۔ چند روز بعد ہی دونوں خاندانوں کی رضامندی سے مسجد کے صحن میں چند گواہوں کی موجودگی میں سادگی مگر وقار کے ساتھ نکاح پڑھا دیا گیا۔ داور، جو اب تک اپنی مرضی کا مالک تھا، یک ایک نئی ذمہ داری میں بندھ گیا۔ جب پہلی بار عنایہ اس کے سامنے آئی تو اس کا ارادہ اپنی ناراضگی ظاہر کرنے کا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں موجود حیا اور اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ وہ حسن و نزاکت کا ایک ایسا شاہکار تھی جسے قدرت نے بہت فرصت سے تراشا تھا۔ اس کی مسکراہٹ کی چمک اور سحر انگیز شخصیت کی بدولت سب سے الگ اور منفرد لگ رہی تھی۔ وہ جو اپنے بابا سے کچھ بات کر رہی تھی، داور نے اس کی آواز سنی تو اس کے لہجے کے ٹھہراؤ نے اس کے غصے کی آنکھ کو ٹھنڈا کر دیا۔ نکاح کے بعد ابھی رخصتی نہیں کی جانی تھی، اس لیے عنایہ ابھی اپنے باپ کے گھر ہی مقیم تھی۔ جب عنایہ کے شہر جانے کی بات نکلی تو گاؤں میں چہ مگیاں شروع ہو گئی کہ نکاح ہو چکا ہے، اب اسے سسرال آ جانا چاہیے، نہ کہ پڑھنے شہر جانا چاہیے۔ لیکن داور خان نے اپنی سرداری کے رعب و تاب کو ایک طرف رکھ کر اپنی منقوہ کی خواہش کا مان رکھا۔ اس نے 2 ٹوک لفظوں میں سب کو کہہ دیا، عنایہ پر میرا حق ہو چکا ہے، اور میرے حق میں پہلا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اپنی تعلیم مکمل کرے گی۔ عنایہ تک جب یہ خبر پہنچی تو وہ بے انتہا خوش ہوئی۔ وہ صرف اپنے بابا کے فیصلے پر خوش ہوتی، داور خان سے شادی کے لیے تیار ہوئی تھی اور یہ شرط رکھی تھی کہ وہ آگے پڑھنا چاہتی، اس لیے ابھی صرف نکاح ہوگا۔ اس کے والد صاحب نے اس کی خواہش کا احترام کیا تھا۔ کچھ ہی دنوں بعد عنایہ شہر چلی گئی اور وہ گاؤں میں اس کے لوٹنے کا انتظار کیے بغیر اپنے کاموں میں مشغول ہو گیا۔ یہ دور ہجر ان دونوں کے لیے ایک عجیب کشش لے کر آیا۔ داور خان، جو پہلے کبھی شہر نہیں جاتا، اب اکثر کسی نہ کسی بہانے شہر کا رخ کرتا تاکہ دور سے ہی صحیح اپنی منقوہ کی خیریت معلوم کر سکے اور اس پر نظر رکھ سکے۔ اس کے دل میں اس کے لیے احساسات جنم لینے لگے تھے۔ عنایہ اپنی پڑھائی میں کافی مصروف تھی۔ والدہ اس کی تھی نہیں، اس کا کل اثاثہ اس کے والد تھے اور وہ پڑھ لکھ کر ان کا نام روشن کرنا چاہتی تھی۔ دوسری جانب داور کو یہ خیال ستاتے جا رہا تھا کہ شہر کی چکا چوند میں وہ اسے بھول بھٹک نہ جائے۔ عنایہ کو صرف اپنی پڑھائی میں دلچسپی تھی، اس سردار کا خیال بھی اس کے دماغ میں نہ رہا جس نے اسے اڑنے کے لیے پر دیے تھے۔ وہ شہر کے تعلیمی ماحول میں رہ کر بھی اپنے نکاح کو انگوٹھی اور اپنے نام کے ساتھ جڑے داور خان کے نام کو کبھی دل سے محسوس نہ کر پائی۔ وقت گزرنے لگا تھا۔ عنایہ ابھی شہر میں اپنی تعلیم کے آخری سال میں تھی کہ گاؤں سے ایک ایسی خبر آئی جس نے سب کچھ ہلا کر رکھ دیا۔ مخالفین، جو داور خان کی بڑھتی ہوئی طاقت اور عنایہ کے خاندان کی شرافت سے خار کھاتے تھے، انہوں نے ایک انتہائی گھناؤنی سازش تیار کی۔ انہوں نے اس کے والد مرزا صاحب پر ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی کا جھوٹا الزام لگا دیا۔ داور کے چچا کا خاندان مرزا صاحب سے بہت خار کھاتے تھے، وجہ ان کا ہر وقت عالم صاحب کے ساتھ ہونا تھا، اور سب سے بڑھ کر وہ اپنی بیٹی کی شادی داور سے کرانا چاہتے تھے تاکہ سارا پیسہ اور مال ان کے ہاتھ میں آ جائے اور ان کی بیٹی بھی اس حویلی پر راج کرے۔ جب وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو پائے تو انہوں نے سب سے پہلے مرزا صاحب کو ان سے دور کرنے کا سوچا
اور ایک سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت کام کیا، لیکن ان کی قسمت اس سب میں اس قدر اچھی تھی کہ ابھی وہ اپنے پلان پر عمل پیرا ہوتے مرزا صاحب کو ان کے بیٹے نے ایک بار 13 سالہ بچی کو اٹھائے دیکھا تو وہ چیخ کر سب کو اکٹھا کرنے لگا اور موقع کا فائدہ اٹھاتے ان پر الزام لگا دیا۔ یہ الزام کسی ایٹم بم سے کم نہ تھا۔ گاؤں کی ساکھ اور غیرت کے نام پر مرزا صاحب کے گھر کا گھیراؤ کر لیا گیا۔ وہ کہتے رہ گئے کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، وہ بے قصور ہے، لیکن کسی نے یقین نہ کیا۔ بچی کی حالت کافی خراب تھی، اسے فوراً ہسپتال پہنچایا گیا۔ شہر میں عنایت تک جب یہ خبر پہنچی تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ اپنے معزز باپ کی پاک دامنی سے واقف تھی، لیکن قبائلی معاشرے میں ایسے الزامات کا مطلب صرف بدنامی نہیں بلکہ موت ہوتا ہے۔ اس کڑے وقت میں داور خان کا اصل امتحان شروع ہوا۔ پورا قبیلہ اس پر دباؤ ڈال رہا تھا کہ ایسے شخص کی بیٹی کو طلاق دے اور الگ کر دے جس کے باپ پر اتنا سنگین الزام ہے، لیکن داور جس نے ان کی آنکھوں میں سچائی دیکھی تھی وہ اس سازش کو بھانپ گیا۔ ہسپتال میں وہ چھوٹی بچی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی اور اس کی حالت دیکھ کر داور کا کلیجہ پاش پاش ہو گیا تھا۔ اس کی والدہ چیخ چیخ کر اس سے انصاف مانگ رہی تھی۔ کیا آپ ہمارے لیے کوئی انصاف نہیں کریں گے سردار صاحب؟ اس کی ماں روتی بھی بولی، میری معصوم بچی کو اس درندے نے نوچ دیا اور آپ اسے باہر کھلے چھوڑے ہوئے ہیں، یہ کیسا انصاف ہے آپ کا؟ وہ آپ کا سسر ہے، اس لیے اسے کچھ نہیں بول رہے آپ۔ اس کا مطلب آپ ہمیں انصاف نہیں دلا سکیں گے۔ یہ سب سنتے اسے لگا کہ جس شخص پر اس نے بھروسہ کیا اس نے نہ صرف قبیلے کی پگڑی اچھالی بلکہ انسانیت کو بھی شرمسار کر دیا۔ وہ شدید اشتعال میں وہاں سے نکلا تھا، اسے فیصلہ کرنا تھا، وقت آ چکا تھا پنچایت بلائی جائے۔ اس نے غصے میں اندھے ہو کر مرزا صاحب کو بھری پنچایت میں طلب کر لیا۔ وہ معزز سفید پوش انسان جس نے زندگی بھر کسی کا دل نہیں دکھایا تھا، آج مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑا تھا۔ مجمع میں موجود لوگ غصے سے بھرے ہوئے تھے۔ کسی نے آواز لگائی کہ اسے گولی مار دو تو کسی نے پتھر اٹھا لیے۔ داور نے دھاڑ کر کہا، مرزا صاحب، میں نے آپ کی شرافت کی قسمیں کھائی تھیں، لیکن آج اس بچی کے زخموں نے میرے بھروسے کا قتل کر دیا ہے۔ اس نے مرزا صاحب کو شدید ذلیل کیا اور ان کے بڑھاپے کا لحاظ کیے بغیر انہیں قبیلے سے نکالنے اور سرنگسار کرنے تک کی دھمکی دے دی۔ میرا یقین کرو، میں نے کچھ نہیں کیا۔ ایک بار اس بچی کو ہوش میں آنے دے، آپ تک ساری حقیقت پہنچ جائے گی۔ وہ اس کی سختی اور بدتمیزی کے باوجود بے بسی سے نرم لہجے میں بولے۔ لوگوں نے بغیر ان کی بات سنے مرزا صاحب پر پتھر برسانے شروع کر دیے۔ ان کی پگڑی خاک میں رلتی گئی تھی۔ وہ بے بس بوڑھا خاموش رو رہا تھا اور زبان سے صرف اتنا کہہ رہا تھا، داور پتر، میں بے گناہ ہوں، مجھے جھوٹے الزام میں سزا نہیں دو، یہ کسی کی سازش بھی ہو سکتی ہے۔ عنایت تک یہ خبر پہنچی کہ اس کے بوڑھے باپ کو چوک میں کھڑا کر کے پتھر مارے جا رہے ہیں اور یہ سب اس کے اپنے شوہر کے حکم پر ہو رہا ہے تو اس پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ وہ ابھی رخصت ہو کر اس گھر نہیں گئی تھی، لیکن اس نے داور کو اپنا محافظ سمجھا تھا۔ وہ دیوانہ وار شہر سے گاؤں کی طرف روانہ ہوئی۔ اس کے ذہن میں دو ہی سوال تھے، کیا اس کا باپ واقعی ایسا کر سکتا ہے جس پر اسے کامل یقین تھا کہ وہ بے گناہ ہے؟ کیا داور خان جو ابھی صرف اس کا منقول تھا، وہ اتنا ظالم ہو سکتا ہے کہ بغیر ثبوت کے ایک بزرگ کی سفید داڑھی کو خون سے رنگ دے؟ عنایت جب شہر سے گاؤں پہنچی تو فضا سوگوار اور تناؤ سے بھرپور تھی۔ اسے اپنے باپ کے بے گناہی پر کامل یقین تھا، لیکن داور کے رویے نے اس کے دل میں محبت کی جگہ ایک گہری خلج پیدا کر دی تھی۔ وہ سیدھی اس کے ڈیرے پر پہنچی جہاں وہ غصے میں تمتمایا وہ بیٹھا تھا۔ عنایت کی آنکھوں میں آنسو نہیں بلکہ احتجاج کی آنکھ تھی۔ داور نے جب اسے دیکھا تو اس کے لہجے میں وہی سرداری کرختگی تھی۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ تمہارے باپ نے جو داغ لگایا ہے وہ تم پڑھ لکھ کر بھی نہیں دھو پاؤ گی۔ عنایت نے تھیکے لہجے میں جواب دیا، داغ میرے بابا نے نہیں، آپ کی سوچ اور آپ کے ان پتھروں نے لگائے جو آپ نے ایک بے گناہ پر برسائے ہیں۔ میں شہر اپنی تعلیم مکمل کرنے گئی تھی، یہ سیکھنے نہیں کہ جس شخص کے ساتھ میرا نکاح ہوا ہے وہ اتنا کم ظرف نکلے گا کہ سوچ جانے بنا ایک سفید پوش کی پگڑی چھال دے گا۔ داؤ دھاڑا، وہ بچی ہسپتال میں موت سے لڑ رہی ہے، سارا گاؤں گواہ ہے کہ تمہارے بابا اس وقت وہیں موجود تھے۔ عنایت نے قدم آگے بڑھایا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، میرے بابا نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں آپ کو بتا رہی ہوں، وہ وہاں بچی کو بچانے گئے تھے، اسے نقصان پہنچانے نہیں۔ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں ایسا ہی ہوا ہوگا۔ آپ میرے پاپا کو بلائیں، میں ان سے ملنے آئی ہوں۔ وہ اپنی لب کاٹتی بولی۔ آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا تھا۔ وہ تڑپ کر اس کی طرف دیکھنے لگی جس کی آنکھوں میں اس وقت خون اترا ہوا تھا۔ خدا کے لیے داور خان، میرے بابا بے گناہ ہیں، ان کی سفید داڑھی جھوٹ نہیں بول سکتی۔ انہوں نے تو کبھی کسی چونٹی کو راستہ دیتے ہوئے بھی احتیاط کی ہے، وہ ایسا گناہ کیسے کر سکتے ہیں؟
میری پڑھائی کا واسطہ، اس نکاح کے رشتے کا واسطہ روک دیں یہ سب۔ وہ اس کے پاؤں پر جھکنے لگی۔ داور نے ایک جھٹکے سے اپنا پیر پیچھے کھینچا اور حقارت سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کا لہجہ برف کی طرح ٹھنڈا اور زہریلا تھا۔ نکاح کے رشتے کی بات مت کرو عنایا، اس شخص نے اس معصوم بچے کے ساتھ جو کیا ہے اس کے بعد یہ تمہارا باپ نہیں رہا، صرف ایک مجرم ہے۔ میری عدالت میں جذباتی باتوں کی جگہ نہیں، صرف گواہوں اور خون کی جگہ ہے۔ عنایا نے تڑپ کر کہا، آپ سچ تک پہنچنے کی کوشش تو کریں، کسی نے سازش کی ہے، میرے بابا کو پھنسایا گیا ہے۔ لیکن اس نے اس کی ایک نہ سنی۔ اس نے اونچی آواز میں سب کے سامنے بولا، تمہارے آنسو میری غیرت کو کمزور نہیں کر سکتے۔ اگر آج میں نے اسے چھوڑ دیا تو کل کوئی اور درندہ کسی کی بیٹی کی زندگی اجاڑ دے گا۔ اب جاؤ یہاں سے، میں تمہارے باپ کو نظر بند کروا چکا ہوں۔ جب تک وہ بچی آخری سانسیں لے رہی ہے، اس بوڑھے کو بھی موت کا ڈر محسوس ہونا چاہیے۔ عنایا وہیں مٹی میں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس شخص کو اس نے اپنا مان سمجھا تھا وہ اتنا اندھا ہو سکتا ہے کہ اسے اپنی منقوہ کے آنسو، اس کی آہیں سنائی نہیں دے رہی اور نہ ہی اسے سچائی نظر آ رہی ہے۔ مجھے بس ایک بار میرے بابا سے ملنے دے، وہ التجا کرتے ہوئے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ ان کو نظر بند کیا گیا ہے اور یہاں خواتین کا آنا منع ہے، لیکن تو بغیر کسی اجازت کے یہاں آ گئی ہو۔ اب جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں کچھ غلط کر بیٹھوں۔ وہ سختی سے بولا، آپ نے انہیں نظر بند کر کے اپنی طاقت تو دکھا دی، لیکن جس دن سب سامنے آئے گا، اس دن آپ مجھ سے اور اپنے آپ سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ وہ نم آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتی بولی۔ داور خاموش ہو گیا۔ عنایا کی آواز میں وہ یقین تھا جس سے پہلی بار اس کے دل میں شک کا بیج بویا۔ وہ لڑکی جسے وہ خاموش اور حیادار سمجھتا تھا، آج اپنے باپ کی حرمت کے لیے شیرنی کی طرح اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے جاتے جاتے آخری جملہ کہا، نکاح کے رشتے میں مان ہوتا ہے اور آپ نے وہ مان توڑ دیا۔ اب فیصلہ وہ بچی کرے گی یا پھر میرا اللہ۔ عنایا نے ہار نہیں مانی۔ وہ خود ہسپتال جانے کا فیصلہ کر چکی تھی تاکہ اس بچی کے ہوش میں آنے کا انتظار کر سکے۔ ادھر دھاور اس کی باتوں کے بعد بے چین سا ہو گیا تھا اور خاموشی سے اپنے خاص آدمی کو اس جگہ داور دوبارہ بھیجتا تھا جہاں یہ واقعہ ہوا تھا، تاکہ باریکی سے تفتیش کی جا سکے۔ عنایا کے دل میں جو داور خان کے لیے جو ٹھہرا بہت احترام باقی تھا، وہ اس کی سنگدلی دیکھ کر ختم ہو گیا۔ اسے سمجھ آ گیا کہ یہاں جذباتی دلیلیں کام نہیں آئیں گی، اور اگر وہ یہاں رہے گی تو ہجوم یا اس سردار کا غصہ اس کے باپ کی جان لے لے گا۔ رات کے پچھلے پہر جب پورا گاؤں اور داور کے پہرے دار غفلت کی نیند سو رہے تھے، عنایا نے ایک بڑا خطرہ مول لیا۔ وہ اس ڈیرے پر گئی جہاں مرزا صاحب کو رکھا گیا تھا۔ اس نے نظر بندی کی جگہ کے پچھلے راستے سے وہاں قدم رکھا اور خاموشی سے اس ویران خاموش کمرے میں قدم رکھا۔ جہاں اس نے اپنے کمزور اور زخمی باپ کو دیکھا تو آنکھیں بھیگ گئیں۔ وہ دوڑتی ان تک پہنچی تھی۔ مرزا صاحب جو پتھروں کی چوٹ اور اپنوں کی بے رخی سے ٹوٹ چکے تھے، اسے سامنے دیکھتے بے بسی سے رو پڑے۔ مت رو بابا، مجھے یقین ہے آپ پر۔ وہ انہیں سہارا دیتی کھڑا کرنے لگی۔ وہ بمشکل چل پا رہے تھے۔ اس نے ہمت نہ ہاری۔ اس نے ایک پرانی جان پہچان والی ٹیکسی ڈرائیور کو گاؤں کی حدود سے باہر بلایا اور اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے بابا کو لے کر شہر کی طرف نکل گئی۔ صبح جب داور کو خبر ملی کہ مرزا صاحب غائب ہے اور عنایا کا بھی کچھ پتہ نہیں، تو وہ آنکھ بگولا ہو گیا۔ اسے لگا کہ عنایا نے اسے دھوکہ دیا ہے اور اپنے مجرم باپ کو بھگا کر اس کی سرداری کو چیلنج کیا ہے۔ اس نے فوراً اپنے بندے شہر کی طرف دوڑائے، لیکن عنایا نے شہر پہنچتے ہی سب سے پہلے 2 کام کیے۔ اپنے بابا کا علاج کروایا اور اپنی دوست سے بات کرتے کچھ دن کے لیے اس کی فلیٹ میں شفٹ ہو گئی، جو کہ ایک محفوظ اور خفیہ تھا۔ جب داور غصے کی آگ میں جلتا ہوا شہر کی سڑکوں پر عنایا اور اس کے باپ کا پیچھا کر رہا تھا، تبھی اس کے موبائل فون کی گھنٹی بجی۔ یہ ہسپتال سے اس کے خاص آدمی کی کال تھی۔ سر جی، غضب ہو گیا، ہم بہت بڑی غلطی کر بیٹھے ہیں۔ فون پر موجود شخص کی آواز کانپ رہی تھی۔ اس نے دھاڑ کر کہا، صاف صاف بولو، کیا ہوا ہے؟ سردار جی، وہ بچی ہوش میں آ گئی ہے۔ اس نے سب کے سامنے بیان دے دیا ہے۔ مرزا صاحب تو اسے بچانے کے لیے وہاں پہنچے تھے، درندگی کرنے والا تو کوئی اور تھا۔ وہ تو اس بچی کے لیے فرشتہ بن کر آئے تھے اور ہم نے ان پر پتھر برسائے۔ یہ سنتے ہی اس کے ہاتھ سے جیپ کا اسٹیئرنگ چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ اس کے کانوں میں عنایا کی وہ چیخیں اور سسکیاں گونجنے لگیں، داور خان، میرے بابا بے گناہ ہیں، روک دیں یہ سب۔ اس سے اپنا وہ لہجہ یاد آیا جب اس نے عنایا کو دھتکارا تھا اور اس کی آنسو کی ڈرامہ قرار دیا تھا۔ وہ اس اطلاع پر کسی بھپرے ہوئے شیر کی طرح ہسپتال پہنچا۔ اس کے دل میں ابھی بھی یہ گمان تھا کہ ہو سکتا ہے بچی مرزا صاحب کا نام لے لے۔ وہ خود ایک بار بچی سے ملنا چاہتا تھا تاکہ وہ عنایا کو یہ ثابت کر سکے گا کہ اس کا باپ مجرم ہے۔ وارڈ کے باہر گاؤں کے کئی معززین اور پولیس والے جمع تھے۔
وہ اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ وہ معصوم بچی پٹیوں میں جکڑی سہمی ہوئی آنکھوں سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے قریب جا کر نرمی سے پوچھا، بیٹی ڈرو مت، بس اتنا بتا دو کہ اس دن اس اجاڑ جگہ پر تمہارے ساتھ یہ ظلم کس نے کیا؟ بچی کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے کپکپاتی آواز میں کہا، سردار جی، میرے اپنے چچا نے مجھے مارنے کی کوشش کی تھی۔ وہ مجھے ختم کر کے ابا کی زمین ہڑپنا چاہتے تھے۔ بچی کی والدہ اور باپ ایک جانب کھڑے سر جھکائے ہوئے تھے۔ پورے کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ داور کا سانس سینے میں اٹک گیا۔ اس نے بے یقینی سے پوچھا، اور مرزا صاحب وہ وہاں کیا کر رہے تھے؟ بچی نے ہچکیاں لیتے ہوئے جواب دیا، وہ تو وہاں گزر رہے تھے۔ جب انہوں نے میری چیخ سنی تو وہ بھاگ کر آئے۔ انہوں نے مجھے بچانے کے لیے چچا سے مقابلہ کیا۔ اگر مرزا صاحب نہ پہنچتے تو میں اب تک مر چکی ہوتی۔ وہ تو میرے لیے فرشتہ بن کر آئے تھے سردار جی۔ یہ سننا تھا کہ داور کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ ساکت ہو کر رہ گیا۔ اس کے سامنے وہ پورا منظر گھوم گیا جب اس نے سب فرشتے صفت انسان کو بالوں سے گھسیٹ کر پنچایت میں کھڑا کیا تھا۔ داور ہسپتال کے کوریڈور میں ساکت کھڑا رہ گیا۔ اسے انائی کے وہ الفاظ یاد آ گئے، جس دن سچ سامنے آئے گا اس دن آپ مجھ سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ وہ شخص جو کل تک پورے گاؤں کا انصاف کر رہا تھا آج خود اپنی نظروں میں سب سے بڑا مجرم بن گیا تھا۔ اس نے ایک بے گناہ بزرگ کو ذلیل کیا تھا اور اپنی اس منقوہ کا اعتماد کھو دیا تھا جس نے اسے اپنا محافظ سمجھا تھا۔ اس کا سر شرمندگی سے جھک گیا تھا۔ اسے لگا جیسے وہ پکار کر کہہ رہی ہو کہ تم سردار نہیں، تم ایک اندھے ظالم ہو۔ اسے اپنی اس طاقت سے نفرت ہونے لگی جس نے اسے سچ دیکھنے سے محروم کر دیا تھا۔ وہ وہیں ہسپتال کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں سے پچھتاوے کے آنسو گرنے لگے۔ اس نے ہانپتے ہوئے اپنے ملازم کو آواز دی، گاڑیاں نکالو، ہمیں ابھی شہر جانا ہے۔ مجھے عنایہ کو تلاش کرنا ہے، مرزا صاحب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ وہ تیزی سے ہسپتال سے باہر نکلا۔ ابھی اس کے بابا کو اس حقیقت کا علم نہ تھا، ورنہ ایک اور پریشانی کھڑی ہو جانی تھی۔ وہ اسے کہتے رہے تھے، ابھی رک جاؤ، جلدی میں کام نہ کرو۔ اس نے ان کی ایک نہ سنی۔ اس نے فوراً گاڑی روکی۔ اس کا سینہ پچھتاوے کی آنکھ سے جلنے لگا۔ وہ شخص جو خود کو انصاف کا علمدار کہتا تھا آج اپنی ہی نظروں میں ایک ظالم بن چکا تھا۔ اسے یاد آیا کہ کیسے اس نے ایک سفید پوش بزرگ کو بھری پنچایت میں ذلیل کیا اور کیسے اپنی منقوہ کے مان کو خاک میں ملایا۔ وہ وہیں سڑک کے کنارے سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس کی سرداری، اس کی انا، اس کا تکبر، سب کچھ عنایہ کی ان سسکیوں کے سامنے ڈھیر ہو چکا تھا۔ اس نے دوبارہ اس کا نمبر ملایا لیکن دوسری طرف سے فون بند تھا۔ اسے احساس ہوا کہ عنایہ اب اس سے بہت دور جا چکی ہے، اتنی دور جہاں اس کی معافی کی آواز شاید نہ پہنچ سکے۔ داور نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی آنکھوں میں آنے والی نمی کو صاف کرتے ہوئے بڑبڑایا، عنایہ، میں نے تمہارے باپ پر پتھر نہیں، اپنی عزت اور وقار کے جنازے پر پتھر مارے ہیں۔ اب اس کو پتہ تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اسے صرف معافی نہیں مانگنی تھی بلکہ اس گناہ کا کفارہ ادا کرنا تھا جو اس نے بھری پنچایت میں کیا تھا۔ اس کا چہرہ غصے اور پچھتاوے کا عجیب امتزاج تھا۔ اس نے فوراً پولیس کو کال کی تھی اور اپنے خاص آدمی کو حکم دیا کہ اس درندے کو ایسی چوک پر لایا جائے جہاں مرزا صاحب کی تذلیل کی گئی تھی۔ وہ تیزی سے وہاں سے نکلا تھا۔ اب وہ اس چچا کو نہیں چھوڑنے والا تھا۔ اس کے بندے چچا کو اس کے گھر سے بالوں سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے لائے۔ اس وقت اس کے چہرے پر وہی مکاری تھی لیکن جیسے اس نے سامنے داور کی آنکھوں میں موت کا رقص دیکھا، اس کی ٹانگیں کانپنے لگیں۔ داور نے بڑی پنچایت میں سب کے سامنے اس کا گناہ سنایا۔ اس شخص نے اپنی جائیداد کے لیے اپنی سگی بھتیجے کا خون بہایا اور اس کا الزام ایک ایسے بزرگ میں لگایا جو اسے بچانے آئے تھے۔ داور نے غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا، مرزا صاحب پر پتھر مارنے کا حکم میں نے دیا تھا، اس لیے پہلا مجرم میں ہوں، لیکن اس سازش کا بیج اس شیطان نے بویا۔ اس نے حکم دیا کہ اس شخص کو اسی طرح زنجیروں میں جکڑ کر پورے گاؤں میں پھیرایا جائے تاکہ ہر کوئی دیکھ سکے کہ معصوم بچیوں پر ہاتھ اٹھانے والے اور بہتان تراشی کرنے والے کا کیا حال ہوتا ہے۔ سردار ہونے کے ناطے اس نے فی الفور اعلان کیا کہ اس شخص کی تمام زمین اور جائیداد اس زخمی بچی کے نام کر دی جائے گی اور اسے قبیلے سے ہمیشہ کے لیے عاق کر دیا جائے گا۔ اسے گاؤں سے نکال دیا گیا تاکہ وہ در در کی ٹھوکریں کھائے۔ ذلت کے اس دور کے بعد اس نے اس ظالم صیاد کو پولیس کے حوالے کیا لیکن اس سخت وارننگ کے ساتھ کہ اگر اس درندے کو جیل میں سکون ملا تو تھانے دار صاحب آپ کی خیر نہیں۔ اسے ایسی سخت دفعات کے تحت اندر کروایا گیا جہاں سے واپسی ناممکن تھی۔
چچا کا انجام دیکھ کر پورا گاؤں لرز اٹھا، لیکن داور کا دل ابھی بھی بوجھل تھا۔ اس نے اس جگہ کی مٹی اٹھائی جہاں مرزا صاحب کا خون گرا تھا اور اسے اپنی آنکھوں سے لگایا۔ اسے احساس ہوا کہ اصل مجرم تو انجام کو پہنچ گیا، لیکن اس نے جس مقدس رشتے اور عزت دار انسان کا دل دکھایا تھا، اس کا مداوع ابھی باقی ہے۔ داور خان کے لیے شہر کی گلیوں میں عنایا اور مرزا صاحب کو ڈھونڈنا ایک صحرا میں سوئی تلاش کرنے کے مترادف تھا۔ عنایا نے شہر پہنچ کر اپنی شناخت مکمل طور پر چھپا لی تھی، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ داور کا غصہ اور اس کی سرداری طاقت ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ وہ دل کئی دن تک شہر کے ایک ایک محلے اور ہسپتال میں خاک چھانتا رہا۔ وہ شخص جو کبھی اپنی جیب سے نیچے قدم نہیں رکھتا تھا، اب عام لوگوں کی طرح گلیوں میں پیدل گھوم رہا تھا۔ اس نے عنایا کی یونیورسٹی کے باہر گھنٹوں انتظار کیا، لیکن عنایا وہاں بھی نہیں آئی تھی۔ اسے معلوم ہوا کہ عنایا نے ڈر کے مارے کچھ عرصے کے لیے اپنی کلاسز بھی چھوڑ دی ہیں۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کا پچھتاوا بڑھتا رہا تھا۔ وہ راتوں کو سو نہیں پاتا۔ اسے وہ لمحہ یاد آتا جب عنایا نے اس کے پاؤں پکڑ کر دہائی دی تھی اور اس نے اسے دھتکار دیا تھا۔ وہ بڑبڑاتا، عنایا تم نے صحیح کہا تھا، میں نے اپنی طاقت کے نشے میں اندھا ہو کر اپنے ہی گھر کو آگ لگا دی۔ داور خان نے جب شہر کے ایک پسماندہ علاقے کے پرانے اور تنگ سے فلیٹ کا پتہ لگایا تو اس کا دل دہل گیا۔ وہ اس کی سردانی جس کے پاؤں تلے قالین ہونے چاہیے تھے، آج ایک ایسی عمارت میں رہ رہی تھی جہاں سیڑھیوں پر اندھیرا اور دیواروں سے پلستر جڑ رہا تھا۔ وہ جلدی سے باہر نکلا تھا اور گاڑی میں بیٹھے وہاں پہنچا تھا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے تیسری منزل کے ایک چھوٹے سے لکڑی کے دروازے پر دستک دی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی ہمت جواب دے جائے گی۔ دروازہ کھلا، اندر سے عنایا باہر نکلی۔ اس کے سر پر دوپٹہ تھا، ہاتھ آٹے سے بھرے ہوئے تھے اور چہرے پر تھکن کے گہرے سائے تھے۔ داور خان کو سامنے دیکھ کر اس کے ہاتھ ساکت ہو گئے اور وہ آنکھیں جو کبھی عزت سے جھک جاتی تھیں، آج نفرت اور حقارت سے بھر گئی۔ آپ یہاں بھی پہنچ گئے؟ عنایا کی آواز میں برف جیسی ٹھنڈک تھی۔ کیا ابھی جی نہیں بھرا؟ میرے بابا کا خون بہا کر اور انہیں ذلیل کر کے بھی سکون نہیں ملا کہ آپ ہمارے اس چھوٹے سے ٹھکانے کو بھی اجاڑنے آئے ہیں؟ داور خان، جس کے ایک اشارے پر پورا علاقہ تھر تھر کانپتا تھا، وہ آج اس تنگ راہداری میں سر جھکائے کھڑا تھا۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، عنایا، میں یہاں سردار بن کر نہیں، ایک مجرم بن کر آیا ہوں۔ سچ سامنے آ گیا ہے۔ اس درندے کو میں نے اس کے انجام تک پہنچا دیا ہے۔ میں صرف معافی مانگنے… عنایا نے اسے بات مکمل نہیں کرنے دی۔ معافی؟ داور خان، معافی لفظ بہت چھوٹا ہے۔ آپ نے اس دن صرف میرے بابا پر پتھر نہیں مارے تھے، آپ نے اس نکاح پر پتھر مارے تھے جس کا مان میں شہر کی یونیورسٹی میں فخر سے رکھتی تھی۔ آپ کو اندازہ ہے کہ جب آپ نے انہیں بھری پنچایت میں ذلیل کیا تو میرے بابا کی روح کتنی بار مری ہوگی؟ آپ کو نہیں علم کہ کیا بیتی تھی ان پر، کتنی اذیت میں رہے وہ دوست جو ان کا دم بڑھتا تھا اپنے بیٹے کو نہ روک سکا۔ کبھی ایسا کسی عدالت میں نہیں ہوا کہ بغیر ثبوت کے سزا سنائی جائے، لیکن آپ نے کیا۔ آپ نے میرے بابا جان کو ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی غمگین ہو گئے۔ ابھی وہ مزید بولتی کہ کمرے کے اندر سے مرزا صاحب کی کھانسنے کی آواز آئی۔ داور خان، جو اس کی باتیں سنتا مزید پشیمان ہو رہا تھا، تڑپ کر اندر کی طرف بڑھا، لیکن عنایا نے دروازے پر حائل ہو کر اسے روک دیا۔ نہیں، اندر مت آئیے گا، وہ ابھی سوئے ہیں، ان کے زخم ابھی بھرے نہیں ہیں اور آپ کا چہرہ ان کے لیے ان زخموں کو تازہ کر دے گا۔ عنایا، مجھے ایک موقع دو، میں اس گناہ کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں اور بابا کو یہاں سے لے جانے آیا ہوں۔ عنایا نے سختی سے اس کی جانب دیکھتے کہا، ہم کہیں نہیں جا رہے داور خان، میں یہاں رہ کر اپنی تعلیم مکمل کروں گی اور خود اپنے بابا کا سہارا بنوں گی۔ آپ کا دیا ہوا کچھ نہیں چاہیے، نہ آپ کی سرداری نہ آپ کی دولت۔ آپ واپس چلے جائیں، کیونکہ جس سردار سے میرا نکاح ہوا تھا وہ اس دن مر گیا جس دن اس نے سچ سے پہلے طاقت کو چنا۔ عنایا نے دھار سے دروازہ بند کر دیا اور داور اسی بند دروازے کے باہر سرد فرش پر نگاہیں ٹکائے کھڑا رہا۔ اسے احساس ہونے لگا کہ گھروں کے دروازے کھولنا آسان ہے، لیکن ٹوٹے ہوئے ایمان کے دروازے کھولنا برسوں کی ریاضت مانگنا ہے۔ عنایا، ایک بار بس میری بات سن لو، ایک بار۔ وہ کچھ دیر کھڑا خاموش رہا اور پھر سے بولا تو اندر بیٹھی عنایا، جو آنسو بہا رہی تھی، زخمی نگاہوں سے دروازے کی جانب دیکھنے لگے۔ مرزا صاحب، جو ابھی اٹھے تھے، باہر سے آتی آواز پر چوکنے ہوئے تھے اور اٹھ بیٹھے۔ کون آیا عنایا؟
دروازہ کھولو۔ نہیں بابا جان، ان لوگوں سے اب ہمارا کوئی واسطہ نہیں، وہ سختی سے بولی۔ میری بیٹی، وہ سردار ہے، اگر خاموش ہے تو اپنی غلطی کی وجہ سے، ورنہ ہم جیسوں کی تو وہ چٹکی میں مسل کر رکھ دیتے ہیں۔ دروازہ کھولو، جاؤ۔ عنایہ نے آگے بڑھتی خاموشی سے دروازہ کھولا اور ایک جانب کھڑی ہو گئی۔ داور خان خاموشی سے آگے بڑھا اور بغیر کچھ کہے مرزا صاحب کے پیروں میں بیٹھ گیا۔ مرزا صاحب، مجھے معاف کر دیں، میں مانتا ہوں میں نے غلط کیا، مجھے پہلے پختہ ثبوت دیکھنے چاہیے تھے۔ ایک مغرور سردار کی التجا اور شرمندگی اس تنگ کمرے کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھی۔ مرزا صاحب، مجھے مار ڈالیں، مجھے اس سرداری سے نکال دیں، لیکن مجھے معاف کر دیں۔ میں اپنی طاقت کے نشے میں اندھا ہو گیا تھا، میں نے اس پاک رشتے کا احترام نہیں رکھا جو آپ نے مجھ پر بھروسہ کر کے جوڑا تھا۔ مرزا صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کپ کپاتے ہاتھ داور خان کے سر پر رکھے اور دھیمی آواز میں کہا، پتر، زخم جسم پر لگے تو بھر جاتے ہیں، لیکن جو زخم تم نے میری سفید داڑھی اور میری بیٹی کے مان کو دیے ہیں وہ بہت گہرے ہیں۔ میں نے تمہیں بیٹا مانا تھا، مگر تم نے تماشائی بن کر مجھے پتھر مارے جانے دیے۔ وہ دکھ اور تکلیف سے بولے، اس وقت حالات ایسے تھے کہ میں کچھ سمجھ نہ پایا اور سارے گواہ آپ کے خلاف تھے۔ میں کیا کرتا، میں مجبور تھا، لیکن پھر بھی میں آپ کا گنہگار ہوں۔ آپ جو سزا دینا چاہیں مجھے دے سکتے ہیں۔ وہ سر جھکائے ان کے قدموں میں بیٹھا تھا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، میں آپ کو اور عنایہ کو یہاں اس حال میں نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ فلیٹ، یہ غربت، یہ سب میرے گناہوں کا اشتہار ہے۔ میرے ساتھ واپس گاؤں چلیں، میں وعدہ کرتا ہوں میں پورے قبیلے کے سامنے آپ کے قدموں میں بیٹھ کر معافی مانگوں گا۔ میں وہ پگڑی آپ کے سر پر رکھوں گا جو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے مٹی میں رول دی تھی۔ عنایہ جو کونے میں کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی، اس نے پھیکے لہجے میں کہا، ہم واپس نہیں جائیں گے بابا، وہاں کے لوگ اور یہ سردار صاحب ہمیں کبھی عزت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے۔ لیکن مرزا صاحب نے عنایہ کی طرف دیکھا اور پھر داور کے ٹوٹے ہوئے غرور کو محسوس کیا۔ انہوں نے ایک طویل سانس لی اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے گویا ہوئے، داور خان، میں تمہارے ساتھ واپس چلوں گا، لیکن ایک شرط پر۔ تم مجھے میرے اس پرانے گھر میں چھوڑو گے جہاں سے میں نکلا تھا۔ میں تمہاری حویلی میں نہیں رہوں گا، اور نہ میری بیٹی۔ یہ تب تک رخصت ہو کر تمہارے گھر نہیں آئے گی جب تک اس کی تعلیم مکمل نہیں ہو جاتی، اور جب تک یہ خود تمہیں معاف نہیں کر دیتی۔ داور نے فوراً حامی بھر لی۔ اسے پتہ تھا کہ یہ واپسی صرف ایک سفر نہیں بلکہ اس کے لیے ایک کردار کی صفائی کا آغاز ہے۔ کچھ ہی دیر میں وہ لوگ گاؤں کے لیے نکلے تھے۔ جیسے ہی مرزا صاحب کی گاڑی چوک پر پہنچی، داور نے گاڑی رکوا دی۔ وہ خود اترا اور مرزا صاحب کا دروازہ کھول کر ان کا ہاتھ تھام لیا۔ پورے گاؤں کا مجمع وہاں موجود تھا۔ اس نے فون کر کے اپنے بابا جان عالم خان کو وہاں گاؤں کے لوگوں کو بلانے کا کہا تھا۔ آدھا گاؤں وہاں موجود تھا، لیکن اس بار کسی کے ہاتھ میں پتھر نہیں بلکہ پھولوں کی پتیاں تھیں۔ داور خان نے بھری پنچایت کے سامنے اپنی وہ قیمتی پگڑی اتاری جسے سرداری کی علامت سمجھا جاتا تھا، اور سب کے سامنے مرزا صاحب کے سر پر رکھ دی۔ اس نے بلند آواز میں اعلان کیا، آج اس قبیلے کا اصل سردار وہ نہیں جس نے ظلم کیا، بلکہ وہ ہے جس نے صبر کیا اور جس کی شرافت کی گواہی ایک معصوم بچی نے دی۔ مجمع میں موجود وہی لوگ جنہوں نے کبھی آوازیں کسی تھیں اب سر جھکائے کھڑے تھے۔ داور نے اعلان کیا کہ مرزا صاحب کا پرانا گھر جو ویران ہو چکا تھا، اسے اب امن کا گھر کہا جائے گا، اور قبیلے کا ہر فرد وہاں جا کر ان سے معافی مانگے گا۔ وہ خود مرزا صاحب کو سہارا دے کر ان کے گھر کے دہلیز تک لے گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے ایک ایسی روایت توڑی جو نسلوں سے چلی آ رہی تھی۔ اس نے مرزا صاحب کے اس چھوٹے سے گھر میں قدم رکھا جہاں ان جیسے سرداروں نے کبھی قدم بھی نہ رکھا تھا۔ عنایہ یہ سب دور کھڑی دیکھ رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ داور اب وہ مغرور سردار نہیں رہا جو صرف اپنی انا کی سنتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پچھتاوے کی وہ نمی تھی جو کسی بھی لفظ سے زیادہ سچی تھی۔ اگرچہ اس کا دل ابھی پوری طرح نہیں پگھلا تھا، لیکن داور خان کی اس بدلی ہوئی شخصیت نے اسے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا کہ شاید قدرت نے
اس کڑی آزمائش کے ذریعے اس شخص کو ایک بہتر انسان بنانا تھا۔ مرزا صاحب نے اپنے گھر میں قدم رکھتے ہی پہلا سجدہ شکر ادا کیا اور شیر دل کو دعا دیتے ہوئے کہا، پتر، عزت اللہ دیتا ہے۔ اللہ پاک نے میرے نصیب میں ایسا ہونا لکھا تھا، اور جس نے عزت خراب کی تھی آج وہی بحال بھی کر رہا ہے۔ تم نے آج اپنی انا کو مار کر میری نظروں میں اپنی عزت بڑھا لی۔ انایا نے اپنے گھر کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی یہ واضح کر دیا کہ وہ اب بھی اپنے فیصلے پر قائم ہے۔ داور نے جب اسے حویلی چلنے کی دعوت دی تو ایانا نے پلٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہ آنکھیں جن میں اب حکم نہیں بلکہ التجا تھی۔ داور خان، آپ نے بابا کی عزت بحال کر دی، یہ آپ کا فرض تھا جو آپ نے پورا کیا، لیکن میری رخصتی کا سوال ابھی پیدا ہی نہیں ہوتا۔ میرا نکاح آپ کے ساتھ ہوا ہے، لیکن میرا وجود ابھی آپ کی ملکیت نہیں بننا۔ میں کل ہی شہر واپس جا رہی ہوں اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے لیے۔ داور خان خاموشی سے سنتا رہا۔ اس کے قبیلے کے لوگ حیران تھے کہ ایک لڑکی سردار کو یوں ٹوک رہی ہے، لیکن اس نے ہاتھ کے اشارے سے سب کو خاموش کر دیا۔ اس کے بابا، سردار، چچا اور کچھ معزز لوگ وہاں موجود تھے۔ انایا، تمہارا ہر فیصلہ میری سلاخوں پر۔ تم شہر جاؤ گی، پڑھو گی، اور اس بار تم ہاسٹل میں نہیں بلکہ اس گھر میں رہو گی جو میں نے تمہارے لیے وہاں لیا ہے۔ وہاں تمہاری حفاظت میرا فرض ہے، لیکن میں تمہارے سامنے نہیں آؤں گا جب تک تم خود مجھے اجازت نہ دے دو۔ وہ کہتا وہاں سے نکل گیا، اور اگلے دن انایا شہر چلی گئی اور اپنی یونیورسٹی کی تعلیم میں مگن ہو گئی۔ وہ اب ایک پر اعتماد لڑکی بن چکی تھی جو جانتی تھی کہ اس کا باپ بے گناہ ثابت ہو چکا ہے۔ داور خان نے اپنا وعدہ نبھایا۔ وہ ہر ہفتے خاموشی سے شہر جاتا، اس کی ضرورت کی ہر چیز، کتابیں، پھل، کپڑے، اس کے گھر کے باہر پہنچا دیتا، لیکن کبھی اسے اپنی شکل نہ دکھاتا۔ وہ گاڑی میں دور بیٹھا اسے یونیورسٹی جاتے دیکھتا رہتا۔ جو رشتہ دونوں کے لیے ایک ناپسندگی کا حصہ تھا، وہ اب داور کے دل میں محبت کی کوپل لگا چکا تھا، جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک خوبصورت پھول بن گیا تھا۔ دوسری جانب انایا کو احساس ہونے لگا کہ وہ بدل چکا ہے۔ وہ اب صرف ایک سردار نہیں بلکہ اس کا محافظ بن گیا تھا۔ وہ اکثر کھڑکی سے باہر دیکھتی، اس طرح سے دور ایک گاڑی کھڑی نظر آتی اور وہ جان جاتی کہ وہ وہیں پہرا دے رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے 2 سال گزر گئے۔ انایا نے اپنی ڈگری مکمل کر لی۔ اس کی کانوکیشن تھی۔ جب اسے اسٹیج پر بلایا گیا تو اس کے بابا وہاں موجود تھے۔ میڈل لیتے وقت جب اس نے مجمع میں دیکھا تو سب سے آخری کرسی پر داور خان بیٹھا تھا، فخر سے اس کی جانب دیکھتا تالیاں بجا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی ندامت اور محبت تھی جو 2 سال پہلے تھی۔ تقریب ختم ہونے کے بعد وہ اپنے بابا سے ملتی جب باہر نکلی تو گاڑی کے پاس داور خان کھڑا تھا۔ انایا اس کے قریب آئی، اپنا گولڈ میڈل اس کی طرف بڑھایا اور دھیمی مگر پر اعتماد آواز میں کہا، داور خان، آپ نے اپنا وعدہ نبھایا۔ ان 2 سال میں آپ نے میرا وہ مان واپس لوٹا دیا جو پنچایت کی مٹی میں کھو گیا تھا۔ داور خان نے لرزتے ہاتھوں سے میڈل کو چھوا اور کہا، انایا، یہ میڈل تمہاری جیت نہیں، میری اس پچھتاوے کی جیت ہے جس نے مجھے ایک انسان بنایا۔ کیا اب تم اس گنہگار کو معاف کر پاؤ گی؟ انایا نے ایک لمبا سانس لیا اور مسکرا کر کہا، بابا انتظار کریں، اب ہمیں گھر چلنا چاہیے۔ یہ جملہ داور خان کے لیے کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ اس نے فوراً گاڑی کا دروازہ کھولا، لیکن اس بار وہ ایک سردار نہیں بلکہ ایک عقیدت مند شوہر کے طور پر اس کے سامنے جھکا تھا۔ مرزا صاحب اپنی بیٹی کو مسکراتا دیکھ کر پرسکون ہوئے تھے اور ان کی جانب بڑھتے پچھلی سیٹ پر بیٹھے۔ گاؤں میں ان کی واپسی کسی جشن سے کم نہ تھی۔ سب بے انتہا خوش تھے۔ عالم صاحب نے انایا کی رخصتی مانگی تھی جس پر وہ رضامند ہو گئے، اور چند دنوں میں ان کی دھوم دھام سے شادی کی تقریب شاندار انداز میں کی گئی۔ مرزا صاحب نے اپنی بیٹی کو سرخ جوڑے میں رخصت کیا اور داور خان اسے اپنی حویلی کی ملکہ بنا کر لے گیا۔ جہاں کبھی ظلم کی داستانیں رقم ہوئی تھی، اب وہاں اس کی کامیابی اور محبت کے چرچے ہونے لگے۔
عنایہ اپنے بابا سے ملنے گئی ہوئی تھی۔ حویلی کی وسیع صحن میں پنچایت لگی ہوئی تھی، مگر آج فضا بدلی ہوئی تھی۔ جس چچا نے اپنی چکنی چپڑی باتوں سے انہیں قابو کر رکھا تھا، آج وہ خود زنجیروں میں جکڑا داور خان کے غیظ و غضب کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، اور وہی زبان جو کبھی زہر اگلتی تھی، آج خوف کے مارے تالو سے چپک گئی تھی۔ داور خان نے کڑک دار آواز میں کہا، رحمت خان، آپ نے مال میں اس قدر غبن کیا ہے، اپنے ہی خون سے غداری کی اور میری عدالت کو دھوکہ دیا۔ آپ کو شرم نہ آئی؟ مجھے معاف کر دو بیٹا، میں لالچ میں اندھا ہو گیا تھا۔ سردار عالم خان، جو اپنے بھائی کی اس لالچ پر غداری پر حیران اور شدید مشتعل تھے، وہ آگے بڑھتے تلوار اٹھا لائے۔ جیسے ہی اپنے تلوار کی مٹھی پر ہاتھ رکھا، داور نے روک دیا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا۔ اس نے دھیمی مگر پر اثر انداز میں آواز میں کہا، نہیں بابا جان، اسے موت دے کر اس گناہ کا کم نہ کریں، اسے جینے دیں تاکہ یہ اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ پھولتا پھالتا دیکھے جسے یہ مٹانا چاہتا تھا۔ اس کے حکم پر رحمت خان کو قتل تو نہیں کیا گیا، مگر اسے تاحیات گاؤں سے بے دخل کر دیا گیا۔ اس کی تمام زمینیں اور جائیداد جس کی ہوس میں اس نے یہ سارا جال بنا تھا، غریبوں کے نام کر دی گئیں۔ ان کا انجام کسی غربت سے کم نہ تھا۔ وہ شخص جو کبھی اپنی دولت اور اثر و سوگ پر اترتا تھا، اب پڑوسی شہر کی گلیوں میں ایک گمنام اور ذلیل زندگی گزارنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ اکثر چھپ کر گاؤں کے سرحد پر آتا اور دور سے اس عالیشان اسکول کو دیکھتا جو اس کی ضبط شاہ پر زمین بنا تھا، جہاں گاؤں کی بیٹیاں عزت کے ساتھ علم حاصل کر رہی تھیں۔ وہ اپنے بھائی کے سامنے آنے کی ہمت نہ کر سکا، کیونکہ اس کے اپنے ضمیر کا بوجھ اسے کسی بھی سزا سے زیادہ اذیت دیتا تھا۔ اسے اپنی زندگی کے آخری ایام میں یہ احساس کھائے جا رہا تھا کہ انسان دوسروں کے لیے جو گڑھا کھودتا ہے، آخر کار خود اسی میں گرتا ہے۔ لوگ جب بھی اس کے پاس سے گزرتے یہی کہتے، دیکھو یہ وہی شخص ہے نا جس نے اپنا دنیا اور آخرت دونوں ایک جھوٹ کی خاطر گنوا دی۔ اب گاؤں اور امن سلامتی قائم تھی۔ عنایہ جو کبھی اس رشتے سے دور بھاگتی تھی، داور خان کی محبت پا کر خدا کا شکر ادا کرتی نہیں تھکتی تھی۔ وہ اسے بے انتہا محبت اور عزت سے اپنی زندگی میں شامل کر گیا تھا اور ایک بہترین ہمسفر ثابت ہوا۔ عالم خان اپنی بیٹی کو خوش اور مطمئن دیکھ کر پرسکون ہو گئے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ لڑکی ان کے مغرور اور انا کے خول میں مقید ان کے بیٹے کو ضرور ٹھیک کرے گی اور اسے راہ راست پر لائے گی، اور وہی ہوا۔ دونوں خوش اور مطمئن تھے۔ داور خان نے اسے آگے پڑھنے اور نوکری کی اجازت دے دی تھی۔ اب اس پر منحصر تھا کہ وہ آگے کیا کرنا چاہتی تھی۔ ایک کرے اور دردناک وقت سے گزرے کہ دونوں نے اپنی منزل پا لی تھی۔ وہ لوگ جو کبھی سردار داور کے ظلم کی داستانیں سناتے تھے، اب اس کی نرمی اور شائستگی کی باتیں کرتے تھے۔ ان کی حویلی اب قہقہوں اور سکون سے مہکنے لگی۔ سردار داور خان نے عنایہ کے لیے حویلی کے ایک حصے کو لائبریری اور اسکول میں بدل دیا، جہاں وہ گاؤں کی بچیوں کو پڑھاتی۔ دونوں کی زندگی کا وہ سنہرا دور شروع ہو چکا تھا جہاں سردار کی طاقت اور عنایہ کی دانش مندی نے مل کر علاقے کی تقدیر بدل دی تھی۔ وقت پر لگا کر اڑتا رہا، اور پھر وہ مبارک گھڑی آئی جب حویلی کے آنگن میں ننھے قدموں کی چاپ گونجی۔ اللہ نے انہیں ایک خوبصورت بیٹے سے نوازا جس کی آنکھیں بالکل عنایہ جیسی جھیل کی طرح گہری اور پرسکون تھیں۔ بچے کی پیدائش پر سردار داور خان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اس نے پورے گاؤں کے لیے عام لنگر کا اعلان کیا اور اپنے بیٹے کا نام حارب رکھا، جو اس امن اور سکون کی علامت تھا جو عنایہ اس کی زندگی میں لائی تھی۔ سردار داور اب اپنے بیٹے کو گود میں لیے گھنٹوں باغ میں بیٹھا رہتا۔ وہ اکثر عنایہ سے کہتا، اگر تم اس رات فرار نہ ہوتی اور مجھے میری اوقات نہ دکھاتی تو آج میں اس سکون سے محروم رہتا۔ تم نے مجھے صرف باپ نہیں بنایا بلکہ ایک بہترین انسان بنایا ہے۔ عنایہ نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا اور اپنے بیٹے کے ماتھے پر لب رکھ دیے۔ اسے فخر تھا کہ اس کی اولاد ایک ایسے ماحول میں آنکھ کھول رہی ہے جہاں خوف نہیں بلکہ محبت اور علم کا راج ہے۔ وہ شام میں جب سورج ڈھلتا تو حویلی کے برآمدے میں بیٹھا یہ چھوٹا سا خاندان کائنات کا سب سے خوش نصیب جوڑا دکھائی دیتا۔ داور خان، آپ جانتے ہیں محبت صرف کسی کو پا لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ محبت ایک دوسرے کو روح کے اترنے کا نام ہے، اور اسے وہ بننے میں مدد دینے کا نام ہے جو وہ بننا چاہتا ہے۔ داور خان نے محبت بھری نظروں سے اپنی شریک حیات کو دیکھا اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے گویا ہوا، سچ کہا یا عنایہ، میں نے تو تمہیں اپنی طاقت سے فتح کرنا چاہا تھا، مگر تم نے اپنی خوشی، خاموشی، علم اور کردار سے میرا دل جیت لیا۔ آج مجھے سمجھ آیا کہ زبردستی سے صرف جسم قید کیے جا سکتے، لیکن روحیں صرف محبت اور سچائی سے جیتی جاتی ہیں۔ یہ رشتہ میرے لیے شروع میں صرف ایک سمجھوتا تھا جو بابا نے زبردستی کیا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ آگے چل کر میری زندگی اسے بدلنے والی ہے،
میں نے تم سے سیکھا ہے عنایا، محبت چاہے والدین سے ہو یا ہم سفر سے، محبت میں انا کی کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ حقیقی محبت وہ ہے جو انسان کے اندر کے شر کو ختم کر کے اسے خیر کی طرف لے جائے، اور وہ روشنی جو اندھیری سے اندھیری زندگی کو بھی گلزار بنا دیتی۔ اور تم نے مجھے دونوں سے نوازا ہے۔ دونوں مسکرا اٹھے۔ حویلی کی فضاؤں میں خاموشی اور سنجیدگی کی جگہ کھلکھلاہٹ ہی گونجتی تھی، اور یہ جوڑا دنیا کے لیے ایک بے مثال بن گیا تھا۔ پچھتاوا اگر سچا ہو اور معافی اگر دل سے کی جائے تو زندگی کی سب سے اجڑی ہوئی بستی بھی دوبارہ آباد ہو سکتی ہے۔